ایک صاحب کہہ رہے تھے ایک مولوی صاحب گالیاں بہت دیتے ہیں, مشہور ہیں, سب جانتے ہی ہوں گے, گالیوں میں ماشاءاللہ کیا ہے وہ بہت مشہور ہے, پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, کی ہوئی ہے انہوں نے گالیوں میں. میں تو سنتا نہیں نا, کلپس دیکھتا ہوں, کبھی کبھار کوئی بھولا بسرا کلپ آ جاتا ہے تو چلو یار کہیں جا رہے ہیں چلو سن لو. تو وہ ان سے کسی اینکر نے پوچھا کہ آپ جو گالیاں دیتے ہیں تو قرآن و سنت میں منع نہیں ہے گالیاں دینا؟ تو انہوں نے قرآن کی آیت کوٹ کی کہ اس میں بھی گالیاں ہیں معاذ اللہ, حالانکہ اس میں گالیاں نہیں ہیں. دیکھو اپنی فحش زبانی کو پر اسلام کا لیبل لگانے کے لیے کیا کر دیا قرآن کا. قرآن اتنی پاکیزہ کتاب ہے کہ قرآن کوئی بھی فحش لفظ استعمال نہیں کرتا, اس کے لیے کنایا, کہیں ضرورت ہوگی تو کیا کہے گا, کنایا کے الفاظ استعمال کرے گا, کنایا کے الفاظ. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, اشارتاً کنایتاً بات کرے گا. تو اور بہت سارے مولوی ٹائپ کی چیزیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں, اور ہم بھی کوئی بڑے آدمی نہیں ہیں, لیکن جو اصل علماء ہیں, جو اصل بزرگان دین ہیں, لوگ ان تک پہنچتے نہیں ہیں. جب علاج کرنا ہوگا تو اچھے ڈاکٹر کی تلاش تو کریں گے بیٹھ کے, مسئلہ پوچھنا ہوگا, لائف اسٹائل چینج کرنا ہوگا تو اچھے مولوی کی تلاش نہیں کریں گے. دو چار مولویوں کو دیکھ کے بولیں گے ابے یہ سب ایسے ہی, ابے یہ کیا ہے, ابے سب دکانیں چلا رہے ہیں, ابے سب 2 نمبر لوگ ہیں, ابے سب کا. ایک صاحب نے مجھے کل کہا قرآن حدیث خود پڑھو, یوٹیوب پہ کمنٹ کیے ہوئے تھے قرآن حدیث خود سمجھو, یہ مولوی تمہیں خود سے اس لیے نہیں سمجھنے دیتے تاکہ ان کی دکانیں کہیں بند نہ ہو جائیں. میں نے کہا اگر یہ میرے سامنے ہوتے میں ان سے کہتا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے میڈیکل سائنس کی کتابیں خود پڑھو, کیونکہ اگر یہ ڈاکٹر تمہیں خود سے اس لیے پڑھنے دیتے تاکہ ڈاکٹروں کی کلینکیں بند نہ ہو جائیں. ڈاکٹروں پہ الزام نہیں لگائیں گے, ہر فن کے ماہرین ہوا کرتے ہیں. مسائل کے معاملے میں قرآن حدیث واض و نصیحت کے لیے تو خود پڑھیں, فقہی مسائل کے لیے پڑھیں ضرور, لیکن سمجھے کس سے, علماء سے سمجھیں گے. تو ڈاکٹروں پر تو الزام نہیں لگایا جاتا کہ ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی, حالانکہ ڈاکٹر کلینک میں پیسے بھی لیتا ہے اور مولوی بیچارہ مسائل بتانے کے پیسے نہیں لیتا. کیا خیال ہے بھائی, وہ پیسے بھی نہیں لیتا, تو اس کو دکانیں بند ہونے کا کدھر سے ڈر ہے. تو بھائی اگر آپ کو غلط نظر آ رہے ہیں تو انشاءاللہ صحیح بھی آپ کو نظر آئیں گے, لیکن علماء کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے, آپ ان سے دور بھاگنے کی کوشش نہ کریں. لائف اسٹائل انہی سے لیں آپ. دیکھو یورپ امریکہ میں ایک بہت بڑی خرابی ہے, ان کا جو قانون ہے, ان کا جو لائف اسٹائل ہے وہ غلط ہے, وہ صحیح نہیں ہے. میں آپ کو اس معاشرے کی ایک سب سے بڑی خرابی بتاؤں کہ ان کے ہاں جو چیزیں 20 سال پہلے ناجائز تھیں, جب وہ ناجائز کام ان کے معاشرے میں عام ہو گئے تو انہوں نے ان ناجائز چیزوں کو ختم کرنے کے بجائے ان ناجائز چیزوں کو حلال قرار دے دیا. یہ سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے کسی قانون کی. گے سیکس حرام تھا اس معاشرے میں بھی, نفسیاتی بیماری سمجھا جاتا تھا 1980 یا اس کی دہائی سے پہلے. ایسے آدمی کو ڈاکٹر کے پاس بھیجا جاتا تھا, بیمار سمجھا جاتا تھا. لیکن جب قوم کا ایک بہت بڑا طبقہ اس میں مبتلا ہو گیا تو اس کو کیا کر دیا انہوں نے, الاؤ کر دیا. اب وہ بیماری نہیں ہے. زنا اس معاشرے میں گناہ سمجھا جاتا تھا ایک زمانے میں, لیکن جب اس قوم میں زنا کثرت, اور جس بچے کا باپ نہ ہو اس بچے کو ولد الزنا سمجھا جاتا تھا. یورپ امریکہ میں بھی, انگریزوں میں بھی یہ قانون تھا. لیکن جب ولد الزنا بچے بہت زیادہ ہو گئے, زنا وہ نہیں روک سکے معاشرے سے, تو اس زانی کو بھی بچے کا کیا قرار دے دیا, باپ قرار دے دیا. بھائی میرڈ میں اور ان میرڈ میں فرق کیا ہوا؟ ایک غلط بات کو صحیح کرنے کے لیے کہتے ہیں نا, ایک جھوٹ چھپانے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. ایک غلط قانون کو صحیح کرنے کے لیے 100 صحیح قانون کو بھی آپ کو غلط کرنا پڑے گا.